السلام علیکم گائس، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے خرچوں پر خوش باش ہوں گے. سو آئی ویلکم یو ٹو دا ویری فرسٹ ایپیسوڈ آف ریئل گھوس اسٹوریز آن دس چینل. سو گریب یور لیس اینڈ لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ. تو گائس یہ اسٹوری مجھے میری نیبر نے سنائی ہے. وہ کہتی ہیں کہ میری ایک خالہ ہیں جن کی 2018 میں شادی ہوئی تھی. شادی اسلام آباد میں ہوئی تھی لیکن ان کا اسکالرشپ پر لاہور کی ایک یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو گیا تھا. تو وہ شادی کے 2 ویکس بعد ہی ہسبینڈ کے ساتھ لاہور چلی گئیں. لاہور جانے سے پہلے انہوں نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ مل کر پہلے سے ہی ایک گھر ڈیسائیڈ کر لیا تھا. دونوں ہی بہت زیادہ ایکسائٹیڈ اور خوش تھے لاہور جانے کے لیے. پھر جب وہ دونوں لاہور شفٹ ہو گئے تو انہوں نے دوسرے دن ہمیں ویڈیو کال کی. ویڈیو کال کے وقت خالہ کے ہسبینڈ گھر موجود نہیں تھے اور گھر پر خالہ اکیلی تھیں. ویڈیو کال پر میں اور ماما خالہ سے بات کر رہے تھے. ایک پوائنٹ پر خالہ نے فون ٹیبل پر رکھا اور ہم سے کہا کہ میں کچن میں چائے کھڑی کر آئی تھی، ذرا میں وہ ڈالوں. اس دورانیے میں کیمرے کا اینگل ہال کے سائڈ پر تھا جہاں 2nd فلور پر جاتی سیڑھیاں، 2 رومز اور ان پیک گھر کا سامان رکھا نظر آ رہا تھا. خالہ چائے لینے گئیں اور اتنی دیر میں امی نے کہا کہ میں نماز پڑھ لیتی ہوں. اب ویڈیو کال پر صرف میں بات کر رہی تھی. جب میری خالہ چائے لینے کے لیے کچن میں گئیں تو میں نے ویڈیو میں دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ان کے ایک روم کے باہر والی کھڑکی سے کھڑا دیکھ رہا ہے. جب خالہ ہوم ٹور کرا رہی تھیں تو انہوں نے بتایا تھا کہ کچن کے راستے سے 2 رومز کے پیچھے سے ایک گیلری ہے جو کہ بہت نیرو تھی اور اس ٹائم گیلری کے ڈور پر کچن سے ہی تالا لگا ہوا تھا. میں اس بچے کو دیکھ کر بہت ڈر گئی. میں نے خالہ سے اس کا ذکر کرنے ہی والی تھی کہ خالہ سامنے آ گئیں کپس لینے کے لیے اور مجھ سے بولا کہ کیوں چپ ہو گئی ہو. اب جب وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی تو میں نے سوچا کہ ان کو بتا دیتی ہوں، مگر ہمت نہیں ہو رہی تھی کیونکہ ہماری خالہ ان سب چیزوں سے بہت زیادہ ہی ڈر جاتی ہیں. میں نے سوچا کہ میں خالہ کو نہیں بتاتی اور میں چپ کر گئی اور میں نے اس سے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے. پھر میری خالہ کپس نکالنے لگ گئیں تو میں نے دیکھا کہ میری خالہ کے دیوار پر ایک سایہ ہے جو کہ خالہ کا خود کا ہے، لیکن اسی ٹائم ہی اس کے ساتھ ایک بلیک کلر کا سایہ جو کہ بہت زیادہ ڈارک تھا وہ بھی آیا. میں اس بات پر ریئیکٹ کرتی کہ فون جو خالہ نے ٹیبل پر رکھا تھا وہ خود بخود ہلنے لگ گیا اور کال ڈسکنیکٹ ہو گئی. یہ سب کچھ 5 سے 6 سیکنڈز کے درمیان میں ہوا تھا مگر میری جان نکل گئی تھی. میں بھاگی امی کے پاس آئی اور ان سے سب کچھ کہہ دیا. پہلے تو امی کو یقین نہیں آیا مگر جب میرے بہت اصرار پر اور میری حالت دیکھنے کے بعد امی نے خالہ کو دوبارہ کال کی تو وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی. اب جب خالہ فون نہیں اٹھا رہی تھیں تو امی کو بھی ٹینشن ہو گئی اور ہم نے خالہ کے ہسبینڈ کو کال کی تو انہوں نے کہا کہ میں بھی 5 منٹ سے گھر کے باہر ٹھہرا ہوں مگر خالہ دروازہ کھولنے کا نام ہی نہیں لے رہی اور کوئی بھی دروازہ نہیں ہو رہا. خالہ کے ہسبینڈ نے بتایا کہ انہوں نے خالہ اور گھر کے نمبر پر کال کی پر کوئی فون نہیں اٹھا رہا. پھر خالو نے کہا کہ وہ چھلانگ لگا کر گھر کے اندر گئے تو دیکھا کہ ہال میں خالہ بے ہوش پڑی ہیں اور ان کے منہ سے جھاگ آ رہی ہے. خالہ کا فون ٹیبل سے نیچے گرا ہوا ہے اور کچن میں جو چائے تھی وہ ساری نیچے گری ہوئی تھی. خالہ کی یہ حالت دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو گئے. خالو انہیں ہاسپٹل لے کے گئے اور خالہ کو بہت زیادہ شوق لگا ہوا تھا اور ڈاکٹر نے بھی یہی بتایا کہ ان کو پینک اٹیک ہوا ہے جس وجہ سے خالہ کی یہ حالت ہوئی ہے. ان کو یہ اٹیک انزائٹی یا ڈپریشن کا نہیں بلکہ کسی بہت بڑے شوق کی وجہ سے ہوا ہے. اور پھر جب 2 دن بعد خالہ گھر آئیں تو ان کے ہسبینڈ نے ان سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہو گیا تھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ مجھ سے بات کر رہی تھیں کہ اچانک فون گرنے کی آواز آئی. میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک بچہ کچن سے کھڑا مجھے گھور رہا تھا. میں کھڑی ہوئی اس کے پاس جانے کو تو اس نے پیچھے مڑ کر ابلتی ہوئی چائے اپنے منہ پر گرا لی اور اپنا پورا جسم جلا لیا. بس یہی دیکھا تھا کہ میں بے ہوش ہو گئی اور اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں ہے. خالو یہ دیکھ کر اور یہ سن کر بہت زیادہ پریشان ہوئے. ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کیونکہ جو بھی چائے تھی وہ اپنی جگہ پر موجود نہیں تھی اور وہ کچن میں نیچے گری تھی اور خالہ بھی کبھی بھی بے ہوش نہیں ہوئی تھی اور وہ بہت ایک اسٹرانگ لیڈی تھی بٹ ان طرح سے ہی ان کو کوئی افیکٹ آ سکتا تھا اور وہ جو بتا رہی تھی ان پر ان کو تھوڑا بہت
یقین بھی تھا۔ انہوں نے ہم سے فون کیا اور ہم نے بھی ان کو ساری بات بتائی کہ ایک بچہ میں نے بھی دیکھا تھا، تو ان کو یقین آ گیا کہ کوئی نہ کوئی اس گھر میں گڑبڑ ہے۔ اس کے بعد خالہ کا دھیان نہیں رکھتا تھا گھر میں، وہ ہر وقت ڈری رہتی تھی۔ خالہ ہر وقت خالو کو بتاتی رہتی کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی مجھے بلا رہا ہے، مجھے آوازیں آ رہی ہیں، اور یہ چیزیں ان کو ہر وقت فیل ہوتی رہتی تھیں۔ خالو نے بتایا کہ آہستہ آہستہ یہ چیزیں ان کو بھی فیل ہونا شروع ہو گئیں، جیسے واش روم میں کوئی انہیں بلا رہا ہو، یا پھر نیچے والے فلور سے اوپر والے فلور سے کوئی بلا رہا ہو، اور جب وہ اوپر والے فلور میں ہوتے ہیں تو نیچے کوئی ہو۔ خاص طور پہ کبھی بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں، کبھی بچوں کے کھیلنے کی، کبھی بھاگنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اکثر رات کو ان کو ایسا لگتا تھا کہ جیسے بیڈ پر نیچے کوئی بیٹھا ہوا ہے اور رونے کی آواز آ رہی ہے۔ کبھی کوئی ان کو اپنے جسم پر ہاتھ فیل ہوتے ہیں، جیسے کوئی ان کو ٹچ کر رہا ہو۔ کبھی ان کو ایسے لگتا ہے کہ ان کی چیزیں گم جاتی ہیں، بٹ وہ واپس اس جگہ سے مل جاتی ہیں جہاں پر پہلے ہی وہ لوگ کئی دفعہ ڈھونڈ چکے ہیں، بٹ پھر بھی اس باتوں کا کوئی سینس نہیں بنتی تھی، اور اپنی جگہ سے چیزیں ہلنا شلنا ہو جاتی تھیں۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ اس گھر کا اثر تھا یا ان کے ساتھ کچھ پرسنلی ہو چکا تھا، ان کو کوئی بات نہیں سمجھ آ رہی تھی۔ دن بہ دن پیرانارمل ایکٹیویٹیز ان کے گھر میں بڑھتی جا رہی تھی اور ان کے حالات بہت زیادہ خراب ہوتے جا رہے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حد پار ہو گئی۔ ہوا یہ تھا کہ میری خالہ ہال کی لائٹ بند کر کے ٹی وی دیکھ رہی تھیں، ٹی وی لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی تھیں، اور ان کے ساتھ خالو بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کی آنکھ لگ گئی۔ پھر انہوں نے تھوڑی دیر بعد ان کو اپنے ساتھ والے صوفے سے خالو سے بہت زیادہ سانس لینے کی آواز آئی، تو ان کی آنکھ کھل گئی، اور انہوں نے ابھی وہ نیند کی حالت میں ہی تھیں کہ دوسری سائڈ سے، کچن والی سائڈ سے لائٹ چلتی ہے، وہ وہاں دیکھتی ہیں تو خالو وہاں کھڑے ہوتے ہیں، اور جب وہ واپس صوفے پر دیکھتی تو وہاں کوئی موجود نہیں ہوتا۔ یہ دیکھ کر ان کی حالت بہت خراب ہوئی، ان کو اتنا ڈر لگا کہ ان کے ناک سے خون نکلنا سٹارٹ ہو گیا، اور 2 منٹ کے بعد وہ پھر سے بے ہوش ہو گئیں۔ اب تو خالو کو بھی یقین ہو چکا تھا کہ یہ چیز لازمی میری وائف کے ساتھ ہی ہے، اور یہ پھر آہستہ آہستہ گھر میں اور ان کے ساتھ بھی سٹارٹ ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے پراپر طریقے سے علاج کروانے کے لیے اور دم درود کرانے کے لیے خالہ کو اسلام آباد بھیج دیا، اور خود انہوں نے اس گھر کا بندوبست کرنے کے لیے وہیں رہ گئے، مطلب لاہور میں۔ جب خالہ یہاں آئیں تو ان کے ساتھ بالکل حالت کوئی بھی نہیں تھی، سب ان کو دیکھ کر حیران ہو گئے تھے کہ یہ اتنی ہیلدی تھیں اور اب ان کا ویٹ بھی اتنا کم ہو چکا ہے۔ خالہ کی آنکھوں کے نیچے ہلکے تیز صحت کوئی نہیں تھی، جگہ جگہ بازوؤں پر اور ٹانگوں پر نیل کے نشان تھے۔ جب پوچھا گیا یہ کیسے آئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ ان کے ہسبینڈ کے ساتھ بھی یہی تھا کہ ان کو بھی پوری باڈی پر نیل کے نشان تھے، کبھی کٹ کے نشان، کبھی خراش کے نشان، یہ سب کچھ ان کے ساتھ نارمل تھا۔ ہمیں دیکھ کر اتنا حیرت ہو رہی تھی، بٹ وہ سب اتنا بتا رہے تھے آسانی سے کہ جیسے یہ بات ان کے لیے بہت نارمل ہے، اور اس سے بڑھ کر ان کے ساتھ بہت برا ہو چکا ہے۔ اب خالو لاہور میں اکیلے تھے، اور انہوں نے وہاں پر دم درود کرانے کے لیے گھر کو اس چیز سے پاک کرانے کے لیے مولوی صاحب کو بلایا۔ انہوں نے بتایا، دم کیا اور گھر کے بارے میں بتایا کہ یہاں پر یہ جو بچہ ہے یہ بیسیکلی بچہ نہیں ہے، یہ 300 سال کی عمر کا ایک جن ہے جو کہ بچے کی جسم میں ہے اور بچے کی جسم میں نظر آتا ہے۔ تو یہ سن کر خالو بہت حیران ہو گئے، اور جب انہوں نے پوچھا مولوی صاحب سے کہ اس کا کیا علاج ہے، تو مولوی صاحب نے کہا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، یہ بہت ہی پہنچی ہوئی چیز ہے اور ہم اس کا کوئی علاج نہیں کر سکتے، اس سے پنگا لینا بری بات ہی ہوگی، یہ آپ کو ہی الٹا نقصان پہنچائے گا۔ یہ ابھی اس گھر میں ہے، آپ لوگوں کے ساتھ نہیں ہوا، مطلب کہ جسموں کے ساتھ نہیں آیا، یہ صرف اس گھر اور اس جگہ پر ہے۔ یہ سن کر خالو تھوڑا سا ریلیف میں آ گئے کہ ایٹ لیسٹ یہ ہمارے ساتھ جسموں سے نہیں ہے، بلکہ ہمارے صرف ساتھ ہمارے گھر کے ساتھ ہے۔ اب جب کہ اس کا واحد ذریعہ گھر چھوڑنے کا بن رہا تھا تو خالہ کو یہ بات ناگوار گزری جب خالو نے انہیں بتایا کہ یہ ہم گھر چھوڑیں گے، بیکاز یہ گھر ان دونوں کی ارمانوں سے لیا گیا ایک جگہ تھی، تو لیکن ان کے پاس کوئی اور دوسرا آپشن نہیں تھا، تو انہوں نے جیسے تیسے کر کے گھر چھوڑ دیا۔ اب وہ لوگ شکر الحمدللہ 2022 میں ایک بیٹے کے پیرنٹس ہیں، اور وہ لوگ آرام سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ لاہور میں ہی ہیں، بٹ وہ ابھی تک بھی ان یادوں کو نہیں بھلا سکے اور ان ایکسپیرینس سے نہیں نکل سکے جو ان کے ساتھ اس گھر میں ہوئی تھی۔ میں امید کرتی ہوں کہ اللہ ان کو اور باقی بھی دوسرے ایسے کپلز کو یا لوگوں کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے جو ان چیزوں سے گزر رہے ہیں، اور ان کو بھی اللہ تعالی ہمت دے جو کہ ان چیزوں سے گزر چکے ہیں۔
اچھا تو یار یہ اسٹوری تھی جو مجھے میری نیبر نے سنائی تھی. اٹس کائنڈ آف ویری اسکیری, اور یہ بہت ہی ٹریجک سی ایک اسٹوری تھی. بیکاز آپ امیجن کریں کہ آپ کے ساتھ ایسا ہو کہ آپ ایک اپنے ڈریمز کو اچیو کرنے کے لیے دوسرے سٹی جائیں, اور وہاں پر آپ کے ساتھ اس طرح کی اسٹوری, اتنا سا لائک ہورنڈس قسم کا یہ سارا سیٹ اپ اسٹارٹ ہو جائے, اور بچہ, آئی کین ناٹ ایون امیجن. تو اب آئی ایم ویری ہیپی فار یور خالہ اینڈ خالو, اور دے ایون ہیو اے کڈ. سو یار یہ بہت ہی اچھی بات ہے. اللہ ان کو ہمیشہ خوش رکھے اور ایسی چیزوں سے دور رکھے. تو بس یہی ہے اسٹوری آج کی, چھوٹی اسٹوری تھی. امید کرتی ہوں آپ نے انجوائے کی ہوگی. تو چلو نیکسٹ اسٹوری میں آپ سے ملتے ہیں. اس اسٹوری کو لائک کریں, اس ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, کمنٹ کریں اپنا فیوریٹ پارٹ بھی, اور اپنی فیوریٹ آپ بھی اسٹوریز یا آپ کی کچھ جانے پہچانے والے لوگوں کی اسٹوریز آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں جی میل میں. میں اپنی جی میل ڈسکرپشن میں پٹ کر دوں گی. سو یا سی یو نیکسٹ ٹائم ان دا نیکسٹ ویڈیو. انٹل دین کیپ ایٹنگ لیز اینڈ اللہ حافظ.